اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میں غلام سرور کمبو ایڈوکیٹ۔ دوستو، قبل ازیں ہم نے حق مہر کی نسبت ڈسکشن کی تھی، جس میں حق مہر کی اقسام ڈسکس کی تھیں، اور اس کے بعد پھر ہم نے اگر کسی خاتون کا نکاح صرف ہو جائے اور اس کی رخصتی عمل میں نہ آئے تو اس کے حق مہر کی نسبت بھی ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی خاتون کو اس کا خاوند طلاق دے دے اور حق المہر اندر طلب ہو، ادا شدہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ عورت کیا کرے اور قانون کیا کہتا ہے اور اس کی کتنی میعاد ہے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ اگر اس کے خاوند کے سسر کے خلاف دعویٰ حق مہر دائر کرنا ہو تو پھر خاتون کیا کرے، اس پہ بھی قانون کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی خاتون کا شوہر بقضاء الہی وفات پا جائے یا اس خاتون کو اس کا خاوند نامساعد حالات کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے طلاق دے دے، تو ایسی صورت میں عورت حق المہر کی وصولی کے لیے دعویٰ دائر کرے گی، جس کی میعاد 3 سال ہے، یعنی کہ اس کے خاوند کے فوت ہونے کے بعد یا طلاق کے بعد 3 سال تک وہ خاتون جو متاثرہ ہے وہ غیر ادا شدہ غیر معجل حق مہر حاصل کرنے کے لیے دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ 3 سال کے بعد بغیر کسی معقول وجہ کے دعویٰ قابل رواں نہیں ہوگا۔ 3 سال اس دن سے شروع ہوں گے جس دن سے طلاق کے بعد خاوند انکار کرے گا، یعنی خاوند نے طلاق دے دی اگر کسی خاتون کو، اور پھر حق مہر کے لیے عورت نے مطالبہ کیا 2 ماہ بعد، 4 ماہ بعد، 6 ماہ بعد، سال بعد، تو اس دن سے میعاد شروع ہو۔ اس کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے 2024 MLD پیج ہے اس کا 51۔ تو اس طرح جو ہے کوئی بھی خاتون حق مہر جو ہے وہ فوتگی اس کے خاوند کی یا طلاق کی صورت میں دعویٰ دائر کر سکے گی۔ اگر خاتون کے سسر نے یعنی دلہا کے والد نے نکاح نامہ پر اپنے بیٹے یعنی دلہے کے وکیل کے طور پر دستخط کیے ہوں تو خاتون یعنی بہو جو ہے وہ اپنے سسر کے خلاف بھی حق مہر حاصل کرنے کا جو حق مہر غیر ادا شدہ اندر طلب ہوگا دعویٰ دائر کر کے حق مہر وصول کر سکتی ہے۔ اس کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے 2022 PLJ پیج ہے اس کا 137 137 لاہور، یعنی کہ اگر والد نے بطور ولی اپنے بیٹے کے نکاح نامہ پر دستخط کیے ہوئے ہوں اور حق المہر اس کا اندر طلب ہو، غیر معجل ہو، ادا نہ کیا گیا ہو، تو عورت جو ہے وہ دعویٰ
हक़ुल महर हासिल करने के लिए दायर कर सकेगी। और इसको 2017 CLC पेज 1517 पे भी इसको डिस्कस किया गया है कि बीवी अपने ससुर यानी शौहर के वालिद के खिलाफ भी हक महर का दावा दायर कर सकती है। इस तरह दोस्तों आज हमने इस बात को डिस्कस किया है कि अगर किसी खातून को तलाक हो जाए या उसका खामद फौत हो जाए तो वो हक़ुल महर का दावा कितने अरसा बाद यानी 3 साल बाद दायर कर सकेगी। और अगर उसके शौहर के वालिद ने निकाहनामा पर बतौर वली दस्तखत किए हुए हों, निशान अंगूठा साबित किया हुआ हो, तो वो उसके खिलाफ भी गैर अदाशुदा गैर मुअज्जल हक महर के हसूल के लिए दावा दायर कर सकेगी। तो आइंदा हम इसको देखेंगे कि अगर औरत खुला हासिल करे तो फिर कानून क्या कहता है, और अगर औरत खुला ना हासिल करे तो फिर कानून क्या कहता है। सिंपल तलाक जो है, जो तनसीख निकाह है, अगर ऐसी सूरत हो तो फिर कानून क्या कहता है। आइंदा वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जाकर उस पर कमेंट भी करें, लाइक और शेयर करें, और मुझे दुआओं में याद रखें। अपना ख्याल रखें। वस्सलाम।